بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہماری سورہ رات اور ہماری آج 8ویں آیت سے انشاءاللہ شروع ہوگی۔ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ قرآن نے کس طرح کائنات کے اوپر بات کی، فزیکل لاز کی آج کل ہر طرف بہت بات ہے، اور اللہ 1450 سال پہلے اس طرف مجھے اور آپ کو متوجہ بھی کر رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے، اور اصل میں یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بار بار بتاتا ہے۔ اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ کافر کیا کہہ رہے تھے کہ یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر اترا۔ تو اور اللہ جواب کیا دے رہے ہیں، انما انت منذر، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ یعنی ایسی کوئی نشانی کہ جس کو دیکھ کر ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ ان کو بس بتا رہے کہ بس آپ تو ہادی ہیں، آپ تو بتانے والے ہیں، اور جو چیز بتا رہے ہیں وہ خود معجزہ ہے۔ یہ قرآن معجزہ ہے۔ دیکھیں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑا طب کا نام تھا اور بات تھی، تو اللہ نے اس حوالے سے ان کو معجزہ دیا کہ آپ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بہت عام تھی، موسیٰ کے زمانے میں جادوگری تھی، تو ان کو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے۔ لیکن وہ معجزے آج آپ دیکھیں کہاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب میں مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی کو پروف کرنا چاہیں، بتانا چاہیں، کوئی ویڈیو نہیں ہے ان کی، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے ٹائم کے ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اور جبھی اس کی جو باتیں اس وقت تھیں وہ آج سائنس خود اپنی زبان سے پروف کر رہی ہے، اور فزکس جس کو آج ماں سمجھا جاتا ہے، اور جو پیک پہ ہے جس کا علم، اور پوری دنیا جس سے انسپائر ہے، اور لوگ پلینٹ اور اسپیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یدبر الامر کہہ کر سب کچھ اللہ کی طرف پلٹا دیا۔ یہ تو اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہر وقت کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہادی ہیں اور آپ ہدایت دینے والے ہیں، اور اسی طرح پھر آئندہ بھی دور میں آپ دیکھیں، ہم نے یہ بھی جب ہم نے تفصیل دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مجدد ہوتا ہے صدی کا، اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو روشنی پھیلاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ بس ہم سے بھی اللہ یہ کام لے لے۔ ہم تو بہت حقیر ذرے ہیں، لیکن اللہ ان ذروں کو روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ آگے کچھ مزید اپنی نشانیوں کی طرف مجھے اور آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ یعنی اللہ ایک چیز کو جانتا ہے، تو کیا وہ یہ نہ جانے گا کہ جو تخلیق ہونے والی ہے وہ کیسی ہے، کیا ہوگا، کیسے اس بچے کے اعضاء ہوں گے، اس کی قوت کیسی ہوگی، اس کی قابلیت کیسی ہوگی، اس کی کیا صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی، اور یہ ماں بھی نہیں جانتی۔ ماں بھی جو فزیکل چینجنگز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی نہیں جان رہی ہوتی، لیکن یہ اللہ ہے جو جان بھی رہا ہوتا ہے۔ جو کمی ہو رہی ہوتی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتی ہے۔ اللہ اس سے براہ راست
باخبر ہوتا ہے اور اللہ اس میں اپنی روح پھونکتا ہے. ہر عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، وہ بزرگ ہے اور وہ بالا تر رہنے والا ہے، وہ بلند ہی ہو کر رہنے والا ہے. اللہ ہر چیز، ہر خبر کے ساتھ مجھے یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور کیسا پیدا کرنے والا کہ جو عالم میرے اور آپ کے لیے کچھ چیزیں غیب کی ہو سکتی ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں. وہ تو ظاہر اور غیب، جو میرا غیب ہے اللہ تو براہ راست دیکھ رہا ہے، اس کو تو وہ نہ وقت کی، نہ اسپیس کی، نہ غیب کی، نہ موجودہ کی، اللہ تو ہر چیز کو جان رہا ہے. یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہیں. اور پھر میرے اور آپ کے لیے کیا کہ سمام منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی اسر القول، چھپ کے بات کرے، یا بلند آواز میں بات کرے، آہستہ بات کرے، یا بہت سرگوشی کرے، اللہ کو سب خبر ہے. کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ ویسے ہی عیاں ہے جیسا رات کی دن کی روشنی میں عیاں ہے. اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے. اللہ کے لیے ایک ایک چیز. اور اگلا جو جملہ اللہ نے فرمایا، لہو معقبات، اس کے مقرر کیے ہوئے پہرے دار فرشتے. یعنی نہ صرف اللہ ایک ایک چیز کو واچ کر رہا ہے، تمام حرکات کو انسان کی ریکارڈ ہو بھی رہی ہیں اور نگراں لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور کہیں اللہ نے کسی طریقے سے مجھے اور آپ کو احساس دلایا، کبھی کسی طریقے سے، کہ معزز فرشتے لکھنے والے ہیں، جو ایسا نہیں ہے کہ کچھ لکھیں گے اور کچھ نہیں لکھیں گے، بلکہ وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. انسان غلط کر رہا ہے وہ بھی، صحیح کر رہا ہے وہ بھی، غصے میں کر رہا ہے وہ بھی، نادانی سے کر رہا ہے وہ بھی، جان بوجھ کر رہا ہے وہ بھی، ہر چیز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور اللہ کا یہاں پر بتانے کا مقصد بھی یہی ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے خدا، ایسے رب کے بارے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ انہیں آزاد چھوڑ دے گا، اور ایسا نہیں ہوگا، بس اس نے یہ پوری دنیا بنا کے چھوڑ دی، پوری کائنات سجا کے چھوڑ دی، اور انسانوں کو پیدا کر کے اب وہ ایک طرف ہو گیا اور وہ بھول گئے. جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ پرائیویٹ معاملہ ہے، اور گھروں میں بس اللہ کو یاد کرو، جو تم نے اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ بس پرائیویسی میں ہونا چاہیے. باہر کی دنیا میں باہر ورلڈ آرڈر چلے گا، جو دنیا کے رولز ہیں وہ چلیں گے. تو اللہ فرما رہے کہ نہیں، اللہ نے اس دنیا کو اور اس دنیا میں انسانوں کو جن کو اختیار دیا تھا ان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا. وہ اپنے نام اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے. اور اصل میں وہ اس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج ہم ریکارڈنگ سے کتنا ڈرتے ہیں. کس کے موبائل ایسے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگر ایسے لگے کہ کیمرہ آن ہے تو ہم کس طرح ہم کہتے کہ نہیں آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے. میری اور آپ کی ویڈیو تو ہر وقت بن رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہر شخص کے آگے اور پیچھے من بین یدیہ و من خلفہ، یعنی یہ محافظ جو ہیں، یہ اللہ کے جو فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بندوں کی، انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے آگے پیچھے رکھے ہوئے ہیں. بھائی یہاں تک کہ میرے اور آپ کے منہ میں جو ایک روٹی کا لقمہ بھی جاتا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہوئے فرشتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو کہاں آپ سوچیں کہ میری اور آپ کی حفاظت کہاں. ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیں، کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے بس بچہ اب گرا، جب وہ بالکل نیو چلنا شروع کرتا ہے تو جب وہ تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے بس ابھی یہ گرا کہ گرا. اور کتنی دفعہ بس بے ساختہ ہماری زبانوں سے بسم اللہ، اللہ رحم کرے، اللہ خیر کرے، اللہ نے بچا لیا، یہ جملے ہو رہے ہوتے ہیں.
اور اللہ اس کو قرآن میں مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ہر کسی کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور من امر اللہ کے حکم سے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ تو شاید کوئی بچہ بڑا ہو ہی نہ۔ اور اب تو ویڈیو کا دور ہے، تو ویڈیو بھی کئی آتی ہیں کہ کس طرح ایک سیکنڈ میں بندہ اپنی جگہ سے موو ہوا اور اسی پل وہ جگہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور بعض کا موت کے منہ میں چلا گیا، ایک لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا سے لے گیا، اللہ کے فرشتے اپنا کام کر لیا۔ تو دونوں چیزیں تو اللہ فرشتہ، اور دیکھیں یہ حفاظت کے کچھ طریقے اللہ نے مجھے اور آپ کو بتائے بھی، کتنی جگہوں پہ آتا ہے، بخاری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کے، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے اوپر کئی الفاظ آتے ہیں جن کو پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جیسے اسماعیل اور اسحاق کے اوپر دم کیا جاتا تھا، اور اسی طرح میں ان دونوں کے اوپر کرتا ہوں۔ تو وہی میرے اور آپ کے لیے بھی صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بہت ہلکا لینا شروع کر دیا، ہم نے تو جملے ہی اب کہاں ہے، پہلے اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ تمہارا نگہباں ہو، کتنے پیارے بلیسنگ کے جملے ہوتے تھے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، ٹیک کیئر، اپنا دھیان رکھنا۔ ہم نے تو خود بخود اللہ کو اپنے سے الگ کرنا شروع کیا، اور آج ہمارے بچے، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں کیا خیال، میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میرا رب ہے نا، اس کی میں اور آپ کیوں نہیں حفاظت میں اپنے آپ کو بھی دیتے، اپنے بچوں کو بھی دیتے۔ لیکن یہ جملے، یہ چیزیں، یہ آہستہ آہستہ ہمیں کس طریقے سے اللہ سے دور کرتی ہیں، اور پھر انسان بالکل مادیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے اس کے نگراں جو ہیں اس کے پیچھے آس پاس آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بہت اہم آیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی، اور اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی وہ قوم ہوں۔ آج دیکھیں کہ کتنی دنیا میں قومیں ہیں، اور علم والی بھی ہیں۔ ہم بھی ایک ٹائم تھا کہ ہم علم میں سب سے بڑے ہوئے تھے، آج میرے یہاں پر 15% تعلیم یافتہ لوگ ہیں، باقی ساری قوم ناخواندہ۔ اور اللہ یہاں پر ایک فیکٹ بتا رہا ہے، ایک حقیقت بتا رہا ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالات کو خود نہ بدل لیں۔ اچھا، ایک تو اگر ہم اس کو صورت کے حوالے سے دیکھیں گے تو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت کیونکہ لوگ شرک کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی اور ہے جو ہمارے معاملات چلانے والا، اور ہمارے معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے، ہمیں نقصان سے بچانے والا ہے، ہمیں فائدہ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف بتا رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر، کوئی فقیر، پہلے تو وہ دیوی دیوتا تھے، آج ہم نے پیروں فقیروں کی طرف اس چیز کو کر دیا ہے۔ کوئی بزرگ ہے تو وہ کوئی زور آور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، اور تم دنیا میں کچھ بھی بری حرکتیں کر لو، اور بس تم نظریں چڑھاؤ اور نیازیں سال کے سال کچھ دے دو تو تمہارے برے اعمال سے تم بچ جاؤ گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قوموں کو بدلنے کا اصول کچھ اور بتایا ہے، اور پورے قرآن میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ کب قوموں کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، افراد انفرادی طور پہ افراد کا جو حساب اور معاملہ ہے، کچھ چیزوں کے اوپر اللہ دنیا میں لیتا ہے، لیکن زیادہ تر چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا معاملہ کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا میں عزت، شہرت، بظاہر دولت سب کچھ پاتا ہے، فیم پاتا ہے، اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ تو کہاں اس کے ساتھ تو کوئی ٹریجڈی، کوئی ایسا مس ہیپ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا اس کے لیے
حساب وہاں پہ تیار اس کا رکھا ہے، اللہ نے کرام کاتبین کے ذریعے سے اس کا پورا رجسٹر بنایا ہوا ہے، اور اللہ نہ بھی بنائے تو اللہ کو پتہ ہے سب کچھ۔ لیکن قوموں کا معاملہ مختلف ہے، قوموں کا حساب وہاں پر نہیں ہوگا، قوموں کا حساب دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کن قوموں کو دنیا میں ترقی ملتی ہے، یا کن قوموں کو دنیا میں ترقی ملی ہوئی ہے، جو کام کرنے والی ہیں، جو علم والی ہیں، جو وقت کی پابندی کرتی ہیں، جو ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک وہ بے دین ہیں، لیکن اللہ کی کچھ رولز ہیں، اللہ کے کچھ اصول ہیں، تو وہ ان کو جو بھی آپ سوچیں، بڑی اچھی مثال مولانا صاحب نے دی کہ ایک باغ ہے، باغ میں بڑے خوبصورت باغ تھا، بہت ہی دلکش پھول اور کیاریاں اور منظر، لیکن جو مالی تھا اس نے اس باغ کو بگاڑنا شروع کر دیا، تو ہم کیا اس مالی کو رکھیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ تو نماز پڑھتا ہے، اس کے تو سر پہ ہر وقت ٹوپی رہتی ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تو باغ کا کام اسی کو دیے رکھتے ہیں، باغ اجڑ رہا ہے۔ نہیں، ہم کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ نہیں کام ٹھیک کرا تو ہم نہیں اس کو اب آگے کنٹینیو کر سکتے۔ تو یہ دنیا بھی اللہ کا باغ ہے، یہ باغ اللہ ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے جو دنیا میں اس کو سنوارتے ہیں، لوگوں کو سنوارتے ہیں، لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے بچاتے ہیں، انصاف کرتے ہیں۔ تو جو انصاف کرتا ہے اور جو ظلم سے انسانیت کو بچاتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ میں پھر اقتدار دے دیتا ہے، اب وہ چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن مسلمان اگر نہ ہو تو ان کو پھر ڈبل سزا ملتی ہے، ایک تو وہ باغ اجاڑنے کی وجہ سے کہ جو ان کا کام تھا وہ نہیں کیا، اور دوسرا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا کہ اللہ ہم تو تیرے اس باغ کو خوبصورت بنائیں گے اور آپ سے آ کے اجرت لے لیں گے۔ تو آج یہ کام ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جن قوموں کو ایجوکیٹ کرنا تھا، آج ہم خود، ہمارے یہاں پر تعلیم کا ریشو کیا ہے، ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں رکھ دیا، لیکن کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کو بدلنے والے ہیں؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو امامت کی حقیقت ہے کیا؟ امام اللہ کن کو بناتا ہے؟ ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، لیکن اس امامت کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے غم کیا ہیں؟ آج ہمیں دنیا کا غم کہ دنیا نہیں مل رہی، دنیا کم ہے، کامیابیاں نہیں مل رہی، مطلب اپنے شوہر سے لے کے بچوں سے لے کے آگے پوتوں تک کی بس ہمیں ایک لائن چاہیے کامیابیوں کی، ترقیوں کی، ہمارے بچے ہر جگہ ٹاپر ہوں، ہمارے شوہر کی ہر جگہ کامیابیوں کے راستے کھلے ہوں۔ یہ میرا اور آپ کا آج غم ہے۔ جہاں تھوڑی سی کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ کر دیا ہے کسی نے، کالا جادو ہو گیا ہے، کوئی بندش ہو گئی ہے۔ میرا تو غم آج یہ ہے کہ اچھا لباس میرا ٹیلر نہیں سی رہا، میں اسی کے ساتھ کھپتی رہتی ہوں، میں اسی اچھے ٹیلر کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی ہوں۔ اچھا نہیں ہے میرے ساتھ، میری ماسی اچھی نہیں ہے، اسی کے اوپر میں ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ ماسیوں کا جو سلسلہ ہوا اور کتنے یہاں پر آنا بند کیا، 30-35 سے اوپر کی آتی تھیں اور جو ینگ تھی وہ نہیں آتی تھی، تو ہم کس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ ماسیاں نہیں آ رہی، کام کیسے ہوگا؟ لیکن ہمیں یہ دکھ تو نہیں تھا کہ وہ کون سا اخلاقی دیوالیہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ماسیوں کو اندر انٹری نہیں مل رہی۔ ہمارے دکھ یہ ہیں کہ ہماری ساس اچھی نہیں ہے، ہمارا غم یہ ہے کہ ہماری نند اچھی نہیں ہے، ہمارا آج بحث اور مباحثہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم کیسے کامیابیاں لیں۔ ہمارے ڈسکشنز آج کیا ہیں؟ کس کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ اور یہ اس کا فیصلہ بھی کون کرے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کسی قوم کو نہیں بدلے گا جب تک وہ
اب اس میں بھی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی قوم نافرمان تو اللہ ان کی نعمتیں نہیں چھینتا، جب وہ نافرمانیاں شروع کر دیتی ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک جگہ ہے نا، لاہو معیشتاً زنکا، اللہ نے ان کے لیے زنگ آلود معیشت رکھ دی۔ اب زنگ آلود کیا ہوتا ہے؟ کارخانے ہیں لیکن آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ملا۔ اب دیکھیں اسٹیل مل جب بنی تھی تو کس طرح خوشیاں منائی گئی تھیں، اور آج ہم مرثیے پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر اور نوحے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، اور کس طرح اس کو ہم نے بنجر کر دیا۔ تو چیزیں ہوں گی، فائدے نہیں ہوں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زمین کی زرخیزیاں دی ہیں؟ گندم کے لیے ہم روتے ہیں، ہم چاولوں کے لیے روتے ہیں، ہم چینی کے لیے روتے ہیں، اور زرخیزی اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھ دی۔ کتنے پانی کے سلسلے ہیں، یعنی پانی سے اللہ نے سیراب کر دیا، لیکن آج کہاں ہم اس قدرتی نعمتوں کو یوز کر کے ہم اس کے فائدے اٹھاتے۔ تھوڑی تھوڑی جگہوں کے اوپر، تھوڑے تھوڑے پانی کے اوپر، تھوڑی تھوڑی پہاڑی علاقوں میں لوگوں نے کس طرح ان چیزوں کو یوز کیا ہوا ہے، لیکن ہم ہر چیز سے آ رہی تو کیوں؟ کہاں غلطی ہے؟ کیوں غلطی ہے؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، یا ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدے وعید کر کے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنے ان وعدوں کو بھلا دیا؟ تو اللہ کیسے میرے اور آپ کی حالتوں کو بدلے؟ اللہ کیسے اس قوم کی حالت کو بدلے؟ اللہ کیسے میرے اور آپ کے بچوں کے آگے مستقبل کو، اور جب کہ آج تو جو حالات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا اشارہ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوشش نہیں کرے گا، یعنی جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہے گا تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ کے کناروں کو پکڑ پکڑ کے ابو جہل نے دعائیں کی تھی نا، کہ جو حق پر ہے اور بس اس کو فتح یاب کرنا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کو نیست و نابود کیا۔ جو دعائیں مانگ کے آئے تھے کہ اللہ تو بتا دے کہ ہم حق پر ہیں، تو حق کیا ہے، حق صحیح حق کیا ہے، اس کی فکر کرنا اور اس کو اس ہدایت کی تلاش کرنا نہ۔ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بھی کس کو مانیں، کس کے درس میں جائیں، کس کو فالو کریں، اتنے تو مسلک ہیں، اتنے تو مولوی ہیں، تو باقی بھی تو کتنے اسکول ہیں، کتنی چینز ہیں ایجوکیشن کی۔ ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سا زیادہ اچھا ہے اور کہاں مجھے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے، کتنے ہاسپٹل ہیں، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کہاں میں نے اپنے علاج کے لیے جانا ہے، کون سا اچھا ہے۔ تو میں اتنی معصوم ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتہ کہ کون قرآن سے قریب تر ہے، تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوشش ہی نہیں ہے۔ تو جو کوشش نہیں کرے گا، اللہ نے فرما دیا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں بے شک جتنی دعائیں کرے، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے بھی دعائیں کرے، پھر بھی اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رولز ہیں، اللہ کا ایک رول ہے کہ پیاس میں نے اگر بجھانی ہے تو پانی سے بجھے گی، لیکوڈ سے بجھے گی۔ تو آپ روسٹ بھی کھاتے رہیں، آپ چرگے بھی کھاتے رہیں تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو اللہ کی بھی کچھ رولز ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے بھی چیزوں کو طے کیا ہوا ہے، تو انہی میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے اوپر قسمتوں کا فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور ہم بھی دیکھیں، بچہ کوئی گھر میں ہو جو نوکری نہ مل رہی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں اٹھو جاؤ کوشش کرو، تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ کچھ برے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کسی قوم کی کوئی نعمتیں چھیننے شروع کرتا ہے، اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کے کیے اور اس کے کرتوتوں کی سزا دینے لگتا ہے، تو پھر کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، کوئی اس سے بچانے والا نہیں۔ اور پچھلی قوموں کے سارے حالات میں نے اور آپ نے بڑے، کس طرح گھمنڈ تھا، کس طرح قوم سبا کو اپنے ڈیمز کے اوپر گھمنڈ تھا۔ آج ہمیں بھی اپنی ایجوکیشن کے اوپر، اپنے کالجز کے اوپر، سب چیزوں کے اوپر ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہی ڈیم ان کی تباہی کا باعث بن گئے۔
تو کوئی بھی اللہ جب کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کسی کے ٹالے وہ ٹل نہیں سکتی، اور آج ساری پچھلی قوموں کا ہر عکس میرے اور آپ کے اندر ہے۔ اگر شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو آپ سوچیں آج ہمارے بازاروں میں کیا حال ہے۔ یہاں تک کسی نے بتایا کہ ڈبل روٹی بھی کم، تھوڑی اوپر سے 2 پیس ہر پیکٹ سے نکالتے ہیں اور پھر ان کو الگ بیچتے ہیں۔ ہر چیز میں ملاوٹ ہے کہ ہم کوئی چیز باہر سے لیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کتنی چیز خالص ہوگی۔ بے حیائی کو ہم دیکھیں تو کیا عملے قوم لوط ہوتا تھا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 3 عذاب دیے، اور کس طرح میرے اور آپ کے آج چاروں طرف ان چیزوں کی شروعات ہو چکی ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کچھ اس وقت ہو رہا ہے ہمارے بچیوں کو، کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ ابھی کل میرے پاس ایک خاتون آئیں جو بتا رہی تھی کہ یہاں یعنی عسکری کے اندر 2 جگہ ایک طرح سے ریڈ ہوئی ہے، اور بچیوں کے گروہ نے پہلے کسی ایک جگہ جمع ہونا تھا، اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ خبر لیک ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے تو وہ فوری طور پہ وہ دوسرے پارک میں گئے، لیکن وہاں پہ بھی وہ چھاپا پڑا ان کو، اور وہاں پہ کچھ خواتین نے کہا کہ لڑکیوں کو مت لے کے جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، لڑکیاں بھی اس میں ساتھ انوالو ہیں۔ اور کئی جگہوں پہ اتنے پریشان ہیں کہ ہمیں اوپر سے بچیاں آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں نہیں ہم وہاں پہ فوٹوگرافی کرنے جا رہے ہیں، اور اتنی گندی اسمیل جیسے کوئی ڈرگز کی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، وہ ایسی چیزیں کہ کچھ باتیں تو بندہ شعر زبان پہ لانا بھی حیا کے خلاف سمجھتا ہے، لیکن وہ میرے اور آپ کی چاروں طرف ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی ہی دنیا میں اور اپنی ہی چیزوں میں اس طرح مگن ہیں، تو پھر کون بچانے والا ہے؟ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو آنکھیں دیں، علم دیا، شعور دیا، لیکن آج ہم کس طرح ان ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اب اللہ نے تھوڑا سا ٹائم بھی دیا تھا، ہم بڑا اس چیز کے اوپر روتے پیٹتے تھے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، بچوں کو صبح سے جانا ہوتا ہے، پھر انہوں نے آنا، پھر ان کی ٹیوشنز، بچوں کے بیچاروں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اب تو اللہ نے ٹائم دے دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو ٹائم دیا بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا، بچوں کو گھروں میں رہنے کا۔ اب میں اور آپ ان کی تربیت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے کتنا قریب ہوئے ہیں، اور کچھ بھی نہ کریں اس وقت میں کہتی ہوں صرف ان سے قریب ہو جائیں، ان سے دوستیاں کر لیں، وہ باہر کی دوستیوں کو چھوڑیں۔ یہ دوستیاں ان کو تباہ کر رہی ہیں، ان کی روح کو تباہ کر رہی ہیں، اور وہ ایک دن میرا اور آپ کا گریبان پکڑیں گی، کیونکہ قرآن نے کہا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تمہیں بچانا تھا اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آگے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ ذات جو بجلی دکھاتا ہے تم کو، خوف اور طمع کے ساتھ بجلیاں آسمان پہ چمکتی ہیں، اور کبھی تو وہ ایک جیسے قوم ہود کو لگا تھا کہ شاید یہ جو بادل آ رہے ہیں ان میں سے بارش برسے گی، تو کبھی ایسے ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بارش برستی ہے اور کبھی اس کے اندر سے عذاب نکل آتا ہے، جیسے قوم ہود کے اوپر آیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ اچھا، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو وہ میرا خیال میوٹ کر دیں، کیونکہ تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہی ہے بیچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ دیکھیں ہم دونوں چیزوں کے ساتھ ہیں، ہم اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے ڈر بھی جاتے ہیں، اور اس میں جو خیر چھپا ہوتا ہے ہم اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ جو اس دور میں جو آزمائش میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کو مبتلا کیا ہے، تو اس میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس میں سے ہمیں خیر نکال دیجیے، اور ہمیں اس کے برے رخ سے بچا لیجیے گا۔ اور ہر چیز یہ مجھے اور آپ کو لیسن دیتی ہے، بارش ہوتی ہے اور ہریالی بھی ہوتی ہے،
لیکن بعض کا تو اسی کے ذریعے سے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں۔ تو خوف اور طمع اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہی رکھا ہے، اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ نہ میرا بندہ خوف میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ زندہ رہنے کی امید ہی ختم ہو جائے، اور نہ اتنی اس کو دنیا کی طمع اور لالچ اور وہ ہو کہ اس کو کبھی میرے پاس پلٹنے کا خیال ہی نہ آئے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک ذرا سی بجلی کڑکتی تھی اور آپ اندر باہر ہوتے تھے، اور آپ دعاؤں میں لگ جاتے تھے، اور آپ نوافل میں لگ جاتے تھے۔ تو اللہ کا ڈر بھی ساتھ ہو اور اللہ سے رحم کی امید بھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امیدیں بھی اسی سے، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندو بس تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور یہ سارا کچھ دینے والا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ اکیلا چلا رہا ہے۔ یہ کائنات کا پورا کارخانہ جو ہے، یہ اس کا نظام اللہ کی کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ذرہ برابر شریک نہیں ہے۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یعنی بادلوں کی گرج یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس اللہ نے یہ ہوائیں چلائیں، یہ بھاپ اٹھائی اور بادل جمع کیے، اور پھر اس بجلی کو اور بارش کا ذریعہ بنایا، تو اسی طرح زمین کی مخلوقات تک پانی پہنچانے کا اللہ نے کیسا خوبصورت انتظام کیا ہے۔ پیچھے آیا تھا نا کہ اللہ ہی کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، جس مقدار میں بھی اللہ نے نازل کرنی ہوتی ہے، تو اللہ نے ہر چیز کی مقدار ایک دفعہ رکھ دی۔ وہی پانی ہے جو بار بار سرکولیٹ ہوتا ہے، اور کبھی وہ بھاپ بنتا ہے، کبھی بخارات بنتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، کبھی برستا ہے، کبھی نیچے زمین کے تہوں میں چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ سے وہ بھاپ بن کے اٹھتا ہے۔ تو سبحان اللہ، جانوروں کی طرح تم تو ایسے تو نہ ہو جاؤ کہ بس تمہیں بادلوں کی گرج کی آواز سنائی دے اور تم صرف جانوروں کی طرح یہ سوچو کہ اچھا بارش ہوگی تو اچھا لگے گا اور خوشحالی ہوگی۔ نہیں، ہوش کے ناخن لو، اور ان کائنات کی آیات میں سے، ان نشانیوں میں سے تم اللہ کی توحید کو پہچانو کہ ہر چیز اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، ہر چیز اپنے رب کی حمد بیان کر رہی ہے۔ اور اسی کے اوپر یسبح الرعد بحمدہ، اس کا سورت کا نام بھی ہے رعد، اور کہا جاتا ہے کہ رعد ایک فرشتہ بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہیں اس وقت۔ یعنی فرشتوں جو اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے احکامات لے کے آتے ہیں، اور وہ سارے اللہ کی ایک خصوصی فوج ہے جو سارے کام کرتی ہے، لیکن فرشتے بھی اللہ کے جلال سے لرزتے ہیں۔ اور کس طرح ایک دوسری جگہ پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جھک جاتے ہیں، بالکل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور بہت دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حق نے حق فرمایا ہے۔ یعنی لرز رہے ہوتے ہیں فرشتے، اور کہاں یہ کہ انسان، اور خاص طور پہ اس وقت جو مشرکین عرب تھے، وہ دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے مقابلے میں لے کے آتے تھے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں۔ تو اللہ اس خیال کی تردید فرما رہا ہے کہ نہیں، وہ تو خادم ہیں، وہ تو خود لرزتے رہتے ہیں۔ اب سوچیں میری کوئی ملازمہ ہے اور وہ باجی سے بڑی ڈرتی ہے کہ باجی کو غصہ نہ آ جائے، تو وہ برابری تو کیا، وہ تو خود کام کرتے ہوئے بھی ڈر رہی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ میری مالکن مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو فرشتوں کا تو خود یہ حال ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور ڈرتے ہوئے وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔
آج بھی بحثیں ہیں جو ہماری ختم نہیں ہوتی، اور جو اصل چیز ہے وہ ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، اور ان بحثوں میں پڑھ کر ہم جو چیز اللہ نے ہمیں کہی ہے، جو حکم اللہ نے دیے ہیں، جو احکامات اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، وہ ہم بائی پاس کر دیتے ہیں۔ تو یہ بحثیں تو کبھی بھی کام نہیں آئیں۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ چل پڑتا ہے، وہ بحثوں میں الجھتا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو یہاں تک فرمایا نا کہ جو تم سے بحثوں میں پڑے تو تم اس کو سلام کر کے اپنے کام پہ لگ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ جاہل جب منہ کو آتے ہیں تو، لیکن یہاں تو بس اتنی بات کے اوپر بھی کہ اللہ کا نام حلیم ہے، تو اب جو نام حلیم ہے اس کو دلیم رکھ دیا۔ کس طرح کی بحثیں، کس طرح کی باتیں، کس طرح کے خیالات میں آج انسان پڑھ کے، اور جو اس کو روشنی دینے والی چیزیں ہیں وہ اس کو اس کی خبر ہی نہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر تو قرآن ہے، اور اس قرآن ہی کی اس کو خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بے مقصد بحثوں سے بچائے، وہ چاہے خاندان میں ہوں، چاہے ہمارے رشتوں کے حوالے سے ہوں، چاہے باہر ہوں، چاہے دین کا کوئی مسئلہ ہو، اور دین کے مسئلے میں تو اور زیادہ۔ اب سوچیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کوئی چیز کوئی پوچھتا ہے تو میں کبھی یہ نہیں کہتی ہوں نہیں یہ میڈیسن لے لو، آپ یہ کر لو، میں کہتی ہوں نہیں مجھے تو نہیں پتہ، آپ کسی اچھے ڈاکٹر، کوالیفائڈ ڈاکٹر کو سے پوچھیں۔ بلکہ ڈاکٹر بھی جو اگر ایک چیز کا ہے تو وہ دوسرے کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اگر کوئی گائنی ہے تو وہ آپ کو ٹانگ کے درد کے بارے میں نہیں بتائے گی، وہ کہے گی آپ اس کے پاس جائیں، شوگر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس بیماری کے لیے کچھ پوچھنا ہے۔ تو یہ ہم ہیں جو سب سے زیادہ آج مذہب کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پھر کہتے وہ، اور جس ٹائم کے پر یہ قرآن آیا تھا اور وہ جن بحثوں میں پڑے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ شرک کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ان چیزوں میں بحثوں میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ چاہتا ہے تو اس وقت اس حال میں ان لوگوں کو گرا دیتا ہے، اور پھر واقعی اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ یعنی اللہ کے پاس بے شمار حربے ہیں، اور وہ جس وقت جس کے خلاف جو چیز چاہتا ہے اس طریقے سے کام لے سکتے ہیں۔ یعنی چوٹ پڑنے سے ایک لمحے پہلے بھی انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کدھر سے کیا چیز آنے والی ہے۔ آپ سوچیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 2 منٹ پہلے کبھی پتہ ہوتا ہے کہ ابھی کیا ہونے والا ہے؟ اگر ذہن میں ذرا سا بھی یہ چیز پتہ ہو تو میرا خیال ہے انسان تو اس دن گھر سے باہر نکلے ہی نہ، انسان تو اس دن اپنے گھر میں ہی رہے۔ تو ایسی قادر مطلق ہستی جو انسان کے کو نفع بھی پہنچانے والی ہے، جو نقصان بھی پہنچانے والی ہے، جو ہر پریشانی سے بچانے والی بھی ہے، اس سے ہم چھوڑ کر اور ہم لوگوں کو پکارنا شروع کر دیں، اور جو اللہ نے آگے فرمایا بھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی کو پکارنا، یہ اتنی تمہید باندھ کے جو اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی اسی کو پکارنا چاہیے۔ پکارنے سے مراد یعنی اپنی مدد کے لیے پکارنا، اپنی حاجت کے لیے پکارنا، اپنی مشکل کے لیے کسی کے سامنے، تو سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں، تو پھر اللہ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم ادھر ادھر ہر طرف جاتے ہیں پہلے، اور ہر کسی کو اپنی بات بتاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہر کسی کے ہاتھوں کو طرف دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی ہیلپ ہو جائے، اور جب کہیں سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ اب کہیں سے کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اب آپ ہماری مدد کر دیجیے گا۔ اور کچھ لوگ تو پھر بھی اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر آپ دیکھیں کتنی دفعہ لوگ بزرگوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آپ دیکھیں کیا وہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی، عبداللہ غازی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اچھا سمندر کو تو انہوں نے ہی روکا ہوا ہے، اور لاہور جائیں تو یہ داتا کے مزار پہ تو حاضری دینی لازمی ہے۔
تو یہ جو سارے میرے اور کتنے دستگیر ہیں اور غوث پاک ہیں جو اللہ کے نام تھے. اب غوث بارشیں دینے والا، رزق دینے والا، وہ سب میرا رب کرنے والا. اور اللہ نے اس اتنا پیاری توحید کا بیان اس صورت میں ہے. اور یہ بالکل اینڈ کا ٹائم تھا مکہ کا، جب یعنی کافروں نے ایک حد کر دی تھی، بالکل انتہا پہ آ چکے تھے. اور آج بھی دنیا اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. اور اللہ اس وقت میرے آپ کو دیکھیں، پہلے ہم نے سورہ ہود کو پڑھا، پھر ہم نے سورہ یوسف کو پڑھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سامنے سورہ رات کو لے کے آیا ہے. تو آپ سوچیں کہ بالکل وہ مکہ کا جو مشکل ترین دور تھا، ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں اللہ یہ صورتوں کو میرے اور آپ کے سامنے لے کے آیا ہے. تو مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے اللہ؟ میرے اور آپ کی کیا ذہن سازی کرنا چاہتا ہے؟ آج ٹھیک ہے، ہم بزرگوں کو پیچھے بھی شاید کچھ عرصہ پہلے جس طرح دیوی دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، پھر بزرگوں کو، آج ہم اس طرح بھی اتنی زیادہ شدت اس میں نہیں رہی ہے. لیکن آج کچھ اور چیزیں بہت آ گئی ہیں. آج تعلیم کو ہم نے اس طرح سمجھ لیا، آج سائنس کو اس طرح سمجھ لیا، آج تو ہم نے سینیٹائزرز کو اس طرح سمجھ لیا ہے. اور ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں جو مجھے اور آپ کو آفتوں سے بچانے والے ہیں. ہم نے اللہ کو پکارنا ہے اور دعاؤں میں اضافہ کرنا ہے جو یہ اللہ تکلیف سے بچا لے. ہاں، لیکن نئی قسم کے سینیٹائزر اور صابن اور ماسک وہ ہم تھوک کے حساب سے لانا شروع ہو گئے. یہ چیزیں یہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرنی ہے، یہ بھی کرنی ہے. لیکن مین تو رب ہے جو بتا رہے کہ میں اگر تمہیں تکلیف دینا چاہوں تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں، اور اگر میں بچانا چاہوں تو کوئی چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کو پکارنا برحق ہے. رہے وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور آج تو ان ہستیوں کے ساتھ ہم نے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور جن کو زیادہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، وہ سارے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. آج صرف انہی کی ایک پکار ہے، انہی کا نام ہے، انہی کی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ کرپٹ بندہ ہے، یہ کرپشن والا ہے، یہ لیکن کام تو کرواتا ہے نا. تو بس پھر انہی سے یاری دوستی بھی ہے، انہی کو ووٹ بھی دیا جاتا ہے، اور انہی کو تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ان سے ہم کام نکلوا رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن ہاتھوں کے اوپر میرا انحصار ہے. تو یہاں تک ہے کہ ایک بچی نے کچھ ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، تو میں نے اور تھی وہ قرآن پڑھنے آئی ہوئی اس محفل میں تھی، تو کوئی بات ہوئی تو بیچاری اتنی سادگی سے کہتی ہے کہ ماما کہتی ہیں کہ ایسی ڈریسنگ نہیں کرو گے تو رشتے نہیں آئیں گے. یہ میں نے جو سنا اس بچی کے منہ سے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم وہ مائیں بھی ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کپڑوں پہ بھروسہ ہے کہ شاید ایسی ڈریسنگ کے ساتھ میری بیٹی کو کوئی دیکھے گا تو اس کو قبول کر لے گا. نہیں، یہ تو ساری چیزیں اللہ نے طے کی ہوئی ہیں. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ انہیں میں کوئی بھی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے. بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر گمراہی. وہ تو بس اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی سب چیزیں سجدہ کر رہی ہیں. یعنی توہن اور کرہن، چاہ کر یا نہ چاہ کر، اور انسان اور جنات ایک ہیں جن کو اللہ نے اختیار کی آزادی دی، اور وہ اپنی مرضی استعمال کر رہے ہیں. ورنہ تو ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ جس چیز کے لیے رکھ دیا کہ پہاڑوں نے کیا کام کرنا ہے، سورج نے کیا، اور وہ سارے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تو سایوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. یہ آیت سجدہ بھی آ گئی، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سبحان ربی الاعلیٰ. کہ یہ سائے بھی آپ دیکھیں، سائے بھی صبح کے ٹائم کتنے لمبے ہوتے ہیں، ہر چیز کے لمبے لمبے سائے ہوتے ہیں، اور شام کے ٹائم بھی جب غروب ہو رہا تھا تو اللہ نے دونوں ٹائموں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ میرے آگے جھکتے ہیں.
سبحان اللہ، اللہ تو ہر چیز کو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور کائنات کی اس وقت ہر چیز مجھے اور آپ کو کہہ رہی ہے کہ بس یہ سب نیچر ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ فلاں برانڈ بہت اچھا، فلاں بوتیک بہت اچھا، فلاں کا میک اپ بہت اچھا، فلاں کا کھانا بہت اچھا، فلاں ہوٹل بہت اچھا، یعنی اللہ کہاں ہے؟ آج تو مین میڈ چیزیں چاروں طرف ہیں جو مجھے اور آپ کو اور ہمارے آنے والے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ بس دنیا ہی کے ہو جاؤ۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس یقین کے ساتھ خود اپنی زندگی کو بنائیں، توکل اللہ کے اوپر جو ہے اسی کو پکارنا، اسی کو ہر حال میں، یہ توکل اگر آ جائے تو آپ یقین کریں کہ ہم اللہ سے بہت نزدیک ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز نہیں ہے، آج تو علم کو ہم نے سمجھا کہ بہت بس یہ علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، پڑھو لکھو گے نہیں تو بس دنیا میں سروائیو کیسے کرو گے؟ آپ دیکھیں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈی انڈیا میں ہے، اور سب سے زیادہ بت پرستی یہاں پر ہے۔ تو قرآن کی طرف آئیں، اس سچے دین کی طرف آئیں، اس سچے علم کے ساتھ کی طرف آئیں، اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ٹائم دیا ہے مجھے اور آپ کو، بچوں کے دلوں کو بھی نرم کیا، ہمارے دلوں کو بھی نرم کیا، اور قرآن کی جب یہ پھوار جب اس زمین کے اوپر جب اب ذرا پریشانی میں ذرا انسان ڈرا ہوا ہوتا ہے نا تو دل بھی نرم ہوتا ہے، تو بات جلدی اثر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بچے کے پاس گئے اور وہ مسلمان نہیں تھا، تو آپ نے اس کے باپ سے اجازت لی کہ میں اس کو توحید کی دعوت دوں اور اس کے بات کروں، تو باپ نے بھی کہا ہاں، تو اور جب آپ نے بات کی تو وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی بیماری میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس وقت تو اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اس وقت تو اتنی بڑی پریشانی ہے، ابھی بھی میرے اور آپ کے دل نرم نہ ہوئے، ابھی بھی میں نے اور آپ نے اللہ کے ساتھ اس طرح دوستی کا معاملہ نہ کیا، اللہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ اللہ تو پکار رہا ہے، 5 نمازیں پکارتی ہیں، تہجد کا ٹائم پکارتا ہے، قرآن کی پکار مجھے اور آپ کو بلاتی ہے کہ میری طرف آ جاؤ، الہم اللہ، اللہ کے سوا کوئی شیلٹر نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی مدد کے اوپر قادر ہی نہیں ہے، کوئی نقصان تمہیں میری پکڑ سے اگر آ گئی تو بس کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں میں اگر بچانا چاہوں تو پھر کوئی کرونا ہو یا کچھ بھی ہو، اس سے بڑی بھی کوئی آفت آ جائے تو پھر کوئی تمہیں نقصان بھی دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس وقت، شاید یہ میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے، شاید یہ میرے اور آپ کی آزمائش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ یقین دلائیں اور اپنے اندر بھی اللہ کے اوپر توکل کو مضبوط کریں اور ہر چیز میں کریں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو انزائٹی ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ کیسے بھاپ بن کے اڑ جاتی ہیں کہ جب اللہ کو وکیل بنا لیا، اللہ کے اوپر توکل کر لیا، تو بس پھر کیا، میں نے جب بہت اچھا کوئی وکیل اپنے کسی مقدمے میں ہائر کر لیا ہے تو پھر میں بے غم ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں بہت اچھا وکیل ہے، انشاءاللہ کیس جیت جائیں گے۔ تو جب اللہ کو وکیل بنا لیا تو انشاءاللہ پھر کون سا مقدمہ ہے جو پیچھے رہ جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ سے قریب ہوں اور بیماری میں اللہ سے قریب ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی میرا ہاتھ پکڑے گا۔ اللہ یہی تو چاہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے کہ میں تکلیفیں دے کے، پریشانیاں دے کے تمہیں تھوڑا سا جھنجھوڑ کے میں تمہیں اپنے سے قریب کرتا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اللہ سے قریب ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے اور ہر آفت سے سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہماری سمینہ بہن کا آپریشن ہے تو ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔